سوشل میڈیا میں بھی سافٹ ویئر کا اپڈیٹ ہو رہا ہے. افغانستان کا معاملہ کیوں اتنا اہم؟ ان کی طرف سے بھی سخت پیغامات آ جائے. امریکی حکم آ چکا ہے, ماحول تیار کیا جا رہا ہے, ٹرمپ کے حکم پہ ایک نئی جنگ میں جھونکنے کی تیاریاں, اور غزہ امن فوج بھیجنے کا معاملہ بھی تقریباً ایک دفعہ پھر بڑھ گیا. آج اسرائیل نے خان یونس پر وہاں بڑی ہیلی کاپٹروں سے بمباری بھی کی. اور تمام خبروں کی بات کرتے ہیں اس وقت جو سب سے اہم معاملہ اڈیالہ جیل دھرنے کی تیاریاں. خان کی بہنیں آج ایک دفعہ پھر پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم و فسطائیت کے لیے تیار ہیں. محمود اچکزئی, جنید اکبر, سلمان اکرم راجہ, کے پی کے رہنما وہاں موجود ہیں. وہاں چھوٹے بچے بھی سوال کر رہے تھے آج کے عمران خان کی رہائی کے لیے کال کب آئے گی, جو سلمان اکرم راجہ کی طرف پھینک دی گئی بات. عمران خان دیکھیں ان کے حواس پر اس قدر چھا چکا ہے کہ آپ عمران خان کی صرف سیاسی فیصلے دیکھیں, مقبولیت دیکھیں, تو اب ان کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے. اور پھر دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جب ظالم کے پاس جواز ختم ہو جائے تو پھر صرف طاقت کی بدمستی کا نشہ ایسی حرکتیں کرنے پر مجبور کرتا ہے. اس وقت یہ چاروں شانے چت ہیں. سہیل افریدی وزیر اعلیٰ رہ گئے, محمود اچکزئی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد ہو جائیں گے اگلے ہفتے, سینٹ میں راجہ ناصر عباس ہیں. اس کے علاوہ عمران خان کی اس وقت جتنی بھی سیاسی حکمت عملی ہے وہ کامیاب نظر آ رہی ہیں. یہ طریقے صاحب کو سیاست سے باہر کرنا چاہتے ہیں, پابندی لگانا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں, نون لیگ کے لوگ بھی ان سے تنگ آ گئے کہ ہم بھی اس معاملے میں ان کے ساتھ نہیں ہیں. یہاں اسرائیل کی موساد کی طرز پر پاکستان میں واردات ہو رہی ہے. آپ ان کی ذرا اسٹڈی کریں کبھی بیٹھ کے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو اداروں کی اس وقت حکمت عملی چل رہی ہے, جو طرز حکومت چل رہی ہے, وہ بالکل اسرائیل کا ماڈل ہے. سخت سے سخت سیکیورٹی ریاست میں نے دیکھی, آمریت دیکھی, فوجی جنتا دیکھی, عاملانہ نظام کو اسٹڈی کیا. جتنے سے بڑے سے بڑا قیدی سیاسی مخالف ہو اس کی خاندان سے ملاقاتیں ہوتی رہی. جنوبی افریقہ, لاطینی امریکہ, ابھی نکولس مدورو کے خاندان سے بھی اس کی ملاقاتیں کروانے کے انتظام ہو رہے ہیں, سوائے اسرائیل میں جہاں فلسطینی رہنماؤں کے ان کے خاندان سے ملاقاتیں نہیں کروائی جاتی. مہینوں تک ملاقاتیں بند کر دی جاتی تھی. مصر میں عبد الفتاح سیسی کا دور بھی بڑا سخت دور تھا, مہینوں پابندی لگتی تھی پھر بھی ملاقات ہو جاتی. چلی میں جنرل پنوشے, صدام حسین عراق میں, شام میں بشار الاسد, لیبیا میں قذافی, یہ سب ایسے کام کرتے رہے, لیکن ملاقات خاندان سے نہیں روکی جاتی. یہ سب کچھ باقاعدہ اسرائیل کا ماڈل ہے. اسلام کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, اس میں بھی آپ کو ایسے واقعات نہیں ملیں گے جو آج اڈیالہ جیل کے باہر آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ اس کو دیکھیں, اے پی ایس کے جب سانے کے بعد ایک بڑا مشہور نغمہ, بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے ڈرتا ہے, آج یہ بات ان پہ لاگو ہو رہی ہے. یہ بڑا دشمن بنا پھرتا ہے پرامن خواتین پر, سورہ یاسین کی تلاوت سے ڈر رہا ہے. قرآن پاک میں مستند احادیث میں آپ مطالعہ کریں, اس میں اللہ نے کہا ہے کہ قرآن پاک جب پڑھا جاتا ہے تو شیطان مردود ہو کے بھاگتا ہے, شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سورہ بقرہ آپ پڑھیں تو شیطان بھاگتا ہے, سورہ یاسین پڑھیں تو شیطان بھاگتا ہے. تو یہ آج قرآن کے ڈر سے کیوں بھاگ رہے ہیں اور پھر بے حرمتی کر رہے ہیں دن دہاڑے. اسلامی جمہوریہ پاکستان اڈیالہ جیل کے باہر جو جی ایچ کیو سے چند کلومیٹر دور ہے, اور جی ایچ کیو کے انچارج پاکستان کے فیلڈ مارشل حافظ قرآن عاصم منیر صاحب, جنہوں نے قرآن زبانی یاد کیا ہوا, اور یہ قرآن کی بے حرمتی. اور ڈی جی ایس پی آر پریس کانفرنس کر کے وہاں خوارج کا ذکر کر رہے کہ یہ دین اسلام کو نہیں مانتے, قرآن کی تعلیمات کو نہیں مانتے, پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے, بے گناہ لوگوں پر حملہ کرتے ہیں. اب یہ چاروں باتیں آپ اڈیالہ جیل میں ذرا آج امپلیمنٹ کر کے دیکھیں. پاکستان کے آئین اور قانون کو, اسلام کو کون نہیں مان رہا؟ آپ کے سامنے ہے. دنیا کی تاریخ میں جنگ ہو, امن ہو, بادشاہوں کی حکومت ہو, ظالم سے ظالم شخص کی حکومت میں بھی قرآن پاک کی بے حرمتی نہیں کرتے. مساجد میں عبادت گزاروں کو, قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو ہمیشہ محفوظ سمجھا جاتا ہے, اسی لیے ہم ہر آفت میں قرآن پاک اٹھاتے ہیں. یہ تاریخ میں بڑے بڑے ظالم بادشاہ گزرے, بنو امیہ, بنو عباس کے دور میں بڑا ظلم ہوا, لیکن ریاستی سطح پر قرآن کی بے حرمتی نظر نہیں آئی. یہ ظالم سے ظالم حکمران بھی ڈرتا ہے. عثمانی سلطنت آپ دیکھ لیں, ایوبیوں کا دور دیکھ لیں, مملوک دیکھ لیں, وہاں کبھی تلاوت کرنے والے لوگوں کو حملہ نہیں ہوا, نماز پڑھتے لوگوں پر تشدد نہیں ہوا. غیر مسلم حملہ آور بھی یہ کام نہیں کرتے تھے. اسی لیے یزید کی سنت قرار دیا جاتا ہے کہ یزید نے یہ کام کیے, نماز میں تیر مارے, قرآن پڑھتے تلاوت میں خیموں پر حملے کیے, اہل بیت کی خواتین پر ظلم کیے. اسی لیے انہیں یزید کے ساتھ ٹھہرایا جاتا ہے. عمران خان بالکل ٹھیک کہتے ہیں, میں یزید کی بیعت نہیں کروں, اور ہم اسی لیے ان کا ساتھ دیتے ہیں. تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے جب پولیس لوگوں کے گھروں میں گھستی تھی, خواتین کو بالوں سے گھسیٹ کر قرآن پاک کی تلاوت میں لے جاتی تھی, اور یہ مظالم ہم بیان کرتے, تو یہ نون لیگ کے, پیپلز پارٹی کے عسکری صحافی اس وقت نہیں مانتے تھے, کہتے تھے یہ پروپیگنڈا ہے. مردان کے ایک حافظ ذاکر نامی شخص کے منہ پر انہوں نے پیشاب کیا, وہاں پولیس والوں نے کہا کہ غلط کام ہے, حافظ اس کے سینے میں قرآن ہے, پھر وہ باز ہے, حافظ نے خود مجھے بتایا, اور یہ کہتے ہیں نہیں جی پروپیگنڈا. آج آپ کی آنکھوں کے سامنے پہلے کنٹینر سے نماز سے گرایا گیا, اب قرآن پاک پڑھتی خواتین میں گندا پانی چھوڑا جا رہا ہے. اور عورتوں پر ظلم تو ویسے ہی دنیا میں جاہلیت اور بزدلی قرار دیا, عبادت گاہوں پر. یہ کمزور گھٹیا گرے ہوئے لوگوں کا کام ہے.
اسلامی سلطنت میں تو تلوار گردن پہ رکھ کے کلمہ پڑھنے والوں کو معاف کیا گیا تھا. ان کی تو عبادت گاہوں کے اندر کوئی کسی کو تنگ نہ کرے حکم ہے, اور یہاں مسلمانوں کو یہ بھگتنا پڑ رہا ہے. ابھی ان کا ایک ڈاکیا MF کہہ رہا تھا کہ 2026 میں ایسی چیزوں کی آپ کہیں گے اللہ رحم کرے. واقعی ایسی ہی چیزیں ہونے کہ اللہ سے رحم مانگا جا رہا ہے, اور ان کے لیے ساتھ عبرتناک سلوک بھی. یہ سب کچھ پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ہے. آج بہرحال دھرنا ہے اور اس میں بہت کچھ نظر آئے گا, کتنی ریزسٹنس ہوگی, لوگ کیا کریں گے. ابھی اس میں ظاہر ابھی کچھ دیر بعد آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی. تحریک انصاف کو دیکھیں کچھ بڑے اقدامات کرنے, اس نظام کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا. قومی اسمبلی, پنجاب اسمبلی, استعفوں کا اعلان کرنا ہوگا, میڈیا کا بائیکاٹ کرنا ہوگا, حکومت سے ہر قسم کا تعلق چھوڑنا ہوگا, اور یہ سارے تحریک کے معاملات اٹھا کے سہیل افریدی کے حوالے کریں. یہ کور کمیٹی, پولیٹیکل کمیٹی, یہ کمیٹیاں بنانے والے معاملات کو سائڈ پہ کریں. مزاحمتی سیاست میں سہیل افریدی کے حوالے کریں, سارا معاملہ ہی اس پہ ہے. مذاکراتی عمل جب شروع ہوا تو وہ محمود اچکزئی, علامہ ناصر واس وہ شمولیت ہے, وہ جانے ان کا کام. اپوزیشن لیڈر کیونکہ ان کی تعیناتی ہو جائے گی, وہ پھر وہاں معاملات اپنے خود کرتے رہیں گے, لیکن انہیں اپنا معاملہ شروع کرنا ہو. کیونکہ آج DGSPR نے جو پریس کانفرنس کی, اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں. باقی تو میں تفصیل میں اس کا پورا تجزیہ دیتا ہوں. ایک تو ایسے لگ رہا تھا یہ عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس ہے, انہیں وردی پہنا دیں, بالکل وہی باتیں, وہی انداز, وہی گفتگو. تحریک انصاف کے بارے میں باتیں نہ تو ان کے حلف کا حصہ ہے, نہ پاکستان کے قانون کا. یہ نون لیگ کے ترجمان بنے تھے, سیاسی گفتگو کر رہے تھے. اور یہ میرے خیال میں عظمیٰ بخاری صاحبہ کو ساتھ بٹھا لینا چاہیے کم از کم, کیونکہ ان کے الفاظ میں نہ کوئی ربط, نہ چناؤ, نہ اس کی ادائیگی میں درستگی. انتہائی سنگین ترین معاملہ دہشت گردی کو یہ سیاسی رنگ دے کے پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں, اندازہ کریں, اور جگتے لگا رہے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں پاکستان کا سوشل میڈیا بدتمیز ہے, ہمارے قابو میں نہیں آتا. ان کی گفتگو کیا ہے, یہ میجر جرنل ہے, اور کیا کہہ رہے ہیں, اوپر سے آتا ہے, نیچے سے آتا ہے, دائیں سے بائیں سے, اگر مزہ نہ کرا دیا پیسے واپس. مطلب ایک باوردی فوج کے ذمہ دار DGSPR کی گفتگو. عظمیٰ بخاری صاحب آ سکتے, ممکن تھا. یہ پھر لوگوں کے جواب بھی ایسے ہی آ رہے ہیں, اور یہ کرتے بھی میرے خیال اسی لیے کہ کریں, ہم مقدمات بنائیں ان کے اوپر. اس پریس کانفرنس کا اصل مقصد یاد رکھیں, یہ افغانستان کے اوپر حملے کا ماحول بنایا جا رہا ہے. جس طرح مذاکرات کے لیے ماحول بنایا جاتا ہے نا, اس طرح جنگ کے لیے بھی ایک ماحول بنانا پڑتا ہے. یہ باقاعدہ ماحول بنایا جا رہا ہے. وہ میں آپ کو آگے چل کے بھی اس کی تھوڑی تفصیل رکھتا ہوں, لیکن یہاں کے ایک ایک جھوٹ کو ذرا پکڑتے ہیں اعداد و شمار کے ذریعے سے. پہلے تو انہوں نے ایک مشہور زمانہ جھوٹ بولا کہ عمران خان نے آرمی چیف کو باپ کہا. عمران خان نے کبھی آرمی چیف کو باپ نہیں کہا. عمران خان تو عمر میں ان سے بڑا ہے. یہ شہریار افریدی نے کہا تھا, جس کا صلہ اسے ملا بھی. 13 جنازے اپنے گھر سے اس نے اٹھائے, ظلم و ستم کا سب سے زیادہ سامنا بھی کیا. اور وہ مقدمات بھی جو رانا ثناء اللہ تھے, وہ بھی آج فوجی جرنیل اس کے پیچھے تھا, وہ رانا ثناء اللہ خود مان بھی گیا ہے. بہرحال یہ جو چارج شیٹ انہوں نے لگائی, اور وہ بھی 4 کروڑ کے عوامی نمائندے خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو دہشت گردوں کا سہولت کار, سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے. تحریک انصاف پاکستان کی واحد جماعت ہے جو تیسری دفعہ 3/4 اکثریت سے عوام نے KP میں منتخب کیا ہے. یہ اگر آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہاں کی عوام کی رائے ہے. لیکن کالعدم تنظیمیں جیسے قانون نہیں مانتی, آئین نہیں مانتی, اسی طرح یہ بھی نہیں مانتے. اور چونکہ میرا یہ ویلاگ تو جنریشن Z کے لیے زیادہ فوکس ہے, وہ بچے ہیں, انہیں بہت سارے شاید ماضی کا نہیں پتا, کیونکہ تھوڑی سی تاریخ پرانی ہے, 46 سال پرانی ہے, 1980 کی, جہاں سے یہ ڈکٹیٹر امیر المومنین جنرل ضیاء الحق, جو اپنے آپ کو کہلواتا تھا ڈالری جہاد کا, جس نے اعلان کیا, جسے خود نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف سارے مان چکے ہیں کہ فوج کی سربراہی میں ہم نے دہشت گردی کے مراکز قائم کیے, نوجوان بچوں کو جہادی بنایا, افغانستان میں بھیجا, روس کے خلاف مدرسوں سے پکڑ کر. پھر ماڈرن ڈکٹیٹر پرویز مشرف آیا, اس نے جنیوا قانون کی, عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائیں, افغان سفیر پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا, خود پبلک میں تسلیم کیا کہ امریکہ نے مجھے کہا رچرڈ آرمٹیج نے کہ ہمارے ساتھ ہو, ہمارے مخالف, اور کہتا ہے میں اس کے ساتھ ہو گیا. $5 ارب لے کے براہ راست فوجی ادارے نے $5 ارب لیے, ملٹری اڈے دیے, افغانستان پہ ڈرون حملے کروائے, پھر شہادتیں ہوئیں. ملک کے اندر بھی 80,000 سے زیادہ پاکستانی مروا دیے انہوں نے, اور $200 ارب کا نقصان بھی. وہ مشرف کی ویڈیو منظر عام پہ امریکیوں کی منتیں کر رہا ہے, ترلے کر رہا ہے کہ مجھے آرمی چیف رہنے دے, ڈالر دے, میں پورا پاکستان لہو لہان کر دوں, اور وہ کیا اس نے. پھر اس کے بعد یہ جنرل باجوہ آیا, دہشت گردوں کو, عمران خان کی حکومت گری 2022 میں سب کو یہاں لے آیا, مراد سے چیخ چیخ کے منع کرتا رہا, اور یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کو لا کے بساتے رہے. آپ وہ پورا چارٹ دیکھیں, خان کے دور میں امن و امان کیا تھا, آج کیا ہے. پھر وہ علی امین گنڈاپور جو ان کا وزیر اعلیٰ تھا, آپ اس کی سٹیٹمنٹ دیکھیں, اس نے کہا ہم دہشت گرد پکڑتے ہیں, ISI اور ملٹری انٹیلیجنس آ کے ہمیں ان سے لے جاتی ہے, رہا کروا دیتی ہے. اور آج DGSPR کہہ رہے کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں پر دہشت گرد کیوں حملے نہیں کرتے. تحریک انصاف کے تو بہت سے لوگ دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں. خود انہیں ISI نے, فوج نے عمران خان اور رہنماؤں کو تھریٹ الرٹ بھی جاری کیے. یہ تو عمران خان کو ڈیلا سے پیشی پہ نہیں لا سکتے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے.
اب دہشت گرد حملے کرتے ہیں. آج کے دن کا ثبوت دوں, تحصیل ناظم بنوں, آج کے دن کا فدا محمد پر بم دھماکہ حملہ ہوا اور اس محفوظ رہا, گاڑی اس کی پوری اڑ گئی. یہ کہتے ہیں حملے کیوں نہیں کرتے. اب دہشت گردوں کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف اصلی دہشت گردوں کے ظلم و ستم کا روزانہ سامنا کر رہی ہے. چاہے خیبر پختونخوا, بلوچستان میں, وہاں دیکھیں دہشت گرد خواتین کے گھروں کے اندر گھس کے بے پردہ نہیں کرتے, چادریں نہیں چھینتے, قرآن پاک پڑھتے, نمازیں پڑھتے لوگوں کو اس طرح نہیں کرتے جو آج ہو رہا ہے. یہاں تو نہ نماز پڑھنے والوں کو چھوڑ رہا ہے, نہ قرآن کی حافظوں کو چھوڑا جا رہا ہے, نہ خواتین کو چھوڑ رہے. دہشت گردوں کا اصلی کام یہ اصلی دہشت گرد کر رہے ہیں, دہشت پھیلا رہے ہیں. عمران خان نے دہشت گردوں کا سامنا وزیر آباد میں قاتلانہ حملے میں کر لیا. انہیں کیا کالعدم تنظیموں کو ضرورت پڑے حملہ کریں جب یہ لوگ پہلے سے کر رہے ہیں. یہ ہر دور میں سیاسی جماعتوں پر چڑھتے, لیکن اس دفعہ تو ان کی جو پرفارمنس ہے آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف پہ زور ڈالتے ڈالتے کام تھا دہشت گردی ختم کرنا. آپ پرفارمنس اٹھائیں ان کی. ڈی جے ایس پی آر کہہ رہے تھے کہ 75,000 آپریشن ہم دہشت گردی کے خلاف کیے, یعنی 300 آپریشن لگ بھگ روزانہ. دنیا کی اتنی بڑی فوجی طاقت اتنے وسائل اور وقت لگا کے 75,000 آپریشن کرے, 75,000, اور مسائل بھی وہی, علاقہ بھی وہی, خوف بھی وہی, تو پھر یہ عوام یا زمین کا مسئلہ نہیں ہے, یہ معدنیات کا ہی مسئلہ ہے. ورنہ برکینا فاسو اور سری لنکا میں جو دہشت گردی کے آپریشن ہیں وہ کامیاب کیوں ہو جاتے ہیں. یہاں 4,000 دہشت گردی کے واقعات ہوئے, 193 دہشت گرد اور 597 فوجی دونوں طرف کے حالات ہیں. امریکہ نے 127 ممالک نے $1 کھرب لگا کے افغانستان میں 20 سال لگائے اور وہ کچھ نہیں کر سکے کیونکہ نیت کچھ اور تھی. ان کا بھی یہی معاملہ ہے. آج پنجاب میں تیل کے کنویں نکل آئے, معدنیات نکل آئے, یقین کریں پنجاب میں بھی آپریشن شروع ہو جائیں. یہ ساری دنیا کے سامنے امریکی فوجی جس طرح مڈل ایسٹ میں, افغانستان میں, ابھی وینزویلا میں, جہاں معدنیات ہیں وہاں آپریشن کرتے ہیں, کیونکہ اصل مسئلہ ہی ہے. اب امریکہ جنگ جو ہے وہ افغانستان میں لے کے جانا تسلسل ہوا, اور یہ پریس کانفرنس اسی تناظر میں تھی. اسی لیے افغانستان کی حکومت میں کہا وہاں تو حکومت نہیں ہے جی, 58% پشتون ہے, ان کی تو نمائندگی ہی نہیں ہے. افغان حکومت نے جواب دیا 90% تحریک انصاف کی حکومت ہے پاکستان میں بھی, انہیں حکومت میں نہیں رکھا, ان کی نمائندگی نہیں ہے, آپ کی تو حکومت ہی جائز نہیں. ان کے بیانات ڈی جے ایس پی آر سب کے سنے, ایک ہی سانس میں کہتے ہیں جی یہاں حکومت با اختیار ہے, حکومت فیصلے کرتی ہے. ساتھ ہی کہتے ہیں کہ سہیل افریدی اور خیبر پختونخوا کی حکومت کی کیا مجال ہے, آپریشن ہم جاری رکھیں گے, ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. مطلب ان کے حوالدار ایم ایف نے تو کہہ دیا کہ 2025 میں فیلڈ مارشل سارے فیصلے کریں اور حکومت صرف مور لگاتی رہی. اور یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے. اب چونکہ کہہ رہے افغانستان میں حکومت نہیں ہے, تو امریکہ بھی تو یہی کہتا ہے کہ 368 اراکین امریکی کانگریس نے کہا الیکشن آپ کی کالعدم ہے. اقوام متحدہ کامن ویلتھ کی رپورٹس موجود ہے, تمام مبصرین کی, پاکستانی عوام کی, آپ کے 2024 کے الیکشن نہیں مانتے. یہ طاقت اور جبر کے زور پر ناجائز حکومت ہے. افغانستان میں تو اگر حکومت نہ ہوتی تو دنیا کی 3 بڑی معیشت چین, روس, بھارت اور ایران, ان کے ساتھ ایشیائی ممالک کی ریاستیں ان کے ساتھ اربوں ڈالرز کے معاہدے کرتے. اس وقت تو 100 سے زیادہ ان کے افغانستان سے باہر کے دورے ہو چکے ہیں. عالمی بینک نے 2025 میں ان کی معیشت کو 4.3% قرار دیا, جو پاکستان سے بہتر. ان کے قرضے توانائی کے, بجلی کے سارے قرضے بھی ادا ہو گئے, ان کی کرنسی پاکستان سے 4 گنا بہتر ہوگی. معدنی ذخائر میں عالمی سرمایہ کاری بھی ہو رہی, لوہا, قدرتی گیس, کوئلے کی قیمتی پتھروں کی انویسٹمنٹ بھی ہو رہی. ایران کی چاہ بہا سے وسطی ایشیا تک ان کی ریاستوں کی ٹرین تک چل پڑی, اور یہ گلے میں کشکول لٹکائے دنیا بھر پھر رہے ہیں, ہمیں کچھ مل جائے, نہیں مل رہا. تو ریاست کس کو دنیا مان رہی ہے؟ یہاں پہ تو صرف معدنیات اونے پونے داموں پہ بیچنے کی کوشش ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں لائسنس معدنیات کے نام پہ ہمارے پاس چند ہے اور کے پی کی مائنز ملنے نے دیے, ہم کوئی بیلچے لے کے جاتے ہیں. نہیں, آپ تو بیلچے لے کے نہیں جاتے, مشینیں لے کے جاتے ہیں بڑی بڑی. ایف ڈبلیو سب سے بڑا ادارہ, این ایل سی, آرمی ویلفیئر ٹرسٹ, فوجی فاؤنڈیشن, ان کے ذیلی ادارے دیکھیں. یہ سیمنٹ, تعمیراتی مواد, خام مٹیریل, یہ کہاں سے آتا ہے؟ پھر یہ جو ریٹائرڈ فوجی افسران کی پرائیویٹ کمپنیاں بنی, ان کے پارٹنرز کون ہیں؟ کاغذات میں تو پرائیویٹ ہیں, جس طرح دنیا بھر میں اسلحہ جاتا ہے تو فرنٹ پہ پرائیویٹ ہوتے ہیں, کمپنیاں بنا کے. یہ تو سارا معاملہ ہی اصل میں معدنیات کا, اور تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں. ورنہ کے پی میں کیا رکھا ہوا ہے ان کے لیے؟ یہ معدنیات نکل ہے لاہور میں, کل آپ دیکھیں کہ لاہور میں بھی آپریشن ہو. عمران خان کے دور میں یہی معاملہ 2018 میں آپ اٹھا کے پرفارمنس دیکھیں تو سی, دہشت گردی کم ہوئی, اور آج 2025 میں خطرناک ترین سال. وجہ صرف ماحول بنایا جا رہا ہے کہ افغانستان پہ حملے کا کسی بھی وقت ان کو حکم آ جائے گا. یہاں انہوں نے آپ کو لگایا ہوا اس طرف, اور دیکھیں ادھر اسرائیل کری جا رہا ہے اپنا کام ادھر فلسطین میں. اور یہاں یہ چونکہ اب غزہ پہ فوج بھیج نہیں سکتے, تو ٹرمپ کی کوئی نہ کوئی بات ماننی ہے, وہ افغانستان آسان ہے, اس پہ چڑھ جائیں. اب وہ بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ آئے ہمارے اوپر چڑھ جائیں اور حملہ کریں, ہم بیٹھے دیکھتے رہیں گے. یہ اتنی بڑی آگ, خطرناک معاملہ شروع ہو جائے گا خدا نخواستہ, کہ انہیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک. یہ صرف تحریک انصاف کے چکر میں, اپنے اقتدار کے چکر میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں,
لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. اس جنگ میں امریکہ 127 ممالک نہیں جیت سکے, ان کی کیا مجال ہے. اور خود بھی دیکھ لیں 2001 سے شروع ہونے والا معاملہ 2026 ہو چکے ہیں, خود مان رہے ہیں 75,000 آپریشن ہے, نتیجہ کوئی نہیں نکلا. پہلے تمام سیاسی جماعتوں نے, تمام عمائدین نے, وہاں جرگا کے لوگوں نے KP میں بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ آپریشن اس کا حل نہیں ہے, یہ نہیں مانتے. یہ وہی کام ہو جو بنگلہ دیش والا, نہیں ہم طاقت سے کریں گے, چڑھ دوڑیں, پھر دیکھ لیں, پھر آگے وہ جانے اور آپ جانیں. پاکستان گھوڑے پہ چڑھ رہا ہے, آپ چڑھیں نہ چڑھیں, لگائیں جھکتے ہیں لوگوں کو, چھیڑیں لوگوں کو, لیکن اس میں نتیجہ کیا نکلے گا. بہرحال دھرنا بھی جاری ہے. تحریک انصاف دیکھیں تگڑی رہے اپنے اس پورے معاملات میں, اور ان کی پریس کانفرنس ایک چیز ثابت ہوگی کہ نون لیگ پیپلز پارٹی چاہتی نہیں ہے مذاکرات ہوں, لیکن یہ نہیں چاہتے, اور یہ اسی کا تسلسل تھا. اور اصل تو ظاہر ہے فیصلہ ساز تو یہی ہے بظاہر, اور یہ ظاہر ہے بیرونی معاملات سے ہیں. وہاں اب جب تک ہلچل نہیں ہوگی بڑے لیول پر, ادھر ان کی معاملات میں تبدیلی نہیں آئے گی. اس میں اب پاکستان کی عوام کو اپنے لیے خود ہی کھڑا ہونا پڑے گا, اور وہ اس کے لیے آپ کے پتہ ہے حالات بنتے جا رہے ہیں. جنریشن زی کی ہم باتیں اسی لیے کرتے ہیں بار بار. اپنا خیال رکھیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت نہیں. اللہ حافظ.